بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب منه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. اب روایت بیان کر رہے ہیں کہ حدثنا محمود بن غیلان. محمود بن غیلان امام ترمذی کے شیخ ہیں اور وہ ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں اور وہ شعبہ ابن ابی اسحاق سے اور وہ عن رجل. آگے اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے کہ رجل سے کون مراد ہو سکتے ہیں. عن فروة بن نوفل، وہ فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے. فقال، اور کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقوله اذا اویت الى فراشی، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا دیجئے، ایسی دعا سکھا دیجئے کہ جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤں تو اسے پڑھ لیا کروں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ قل یا ایھا الکافرون، کہ جب آپ سونے کے لیے آؤ تو اپنے بستر پر آ کر قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لیا کرو. پھر آگے حضور نے اس کی وجہ فرمائی فإنها براءة من الشرك، اس لیے کہ اس میں شرک سے براءت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا، دین کی پہلی نماز کا آغاز کرتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد سے کرتے تھے، اور آخری نماز بھی پڑھتے تھے رات کی، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعت سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. دونوں میں شرک سے برات ہے. پہلی میں شرک اور مشرک دونوں سے برات ہے اور دوسری میں توحید کا اقرار ہے، اور یہی مقصد حیات ہے. البراءۃ من الکفر والشرک والنفاق والاقرار بالوحدانیہ، هذه هي مقصد حیاتنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو آپ صلی اللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، تو کبھی سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور کبھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے اس وقت پڑھتے تھے. اس میں بھی آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے تہجد پڑھ لیتے تھے 4 6 8 12 جو بھی پڑھنا ہوتی تھی آپ کو، اور اخیر میں تہجد سے فارغ ہوتے تو پھر اس کے بعد آپ وتر پڑھتے تھے. تو وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی لیے کرتے تھے تاکہ آدمی کے دین کا آغاز بھی کفر اور کافرین سے براءت سے ہو اور وحدانیت کے اقرار پر ہو، اور آدمی کے رات کا اختتام بھی کفر اور کافرین سے اور مشرکین سے براءت پر ہو اور توحید اور وحدانیت کے اقرار پر ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور بڑی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان کی ہے. الحمدللہ میرا معمول یہ ہے کہ میں یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں. صبح کی پہلی 2 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، اور کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی صبح میں اٹھنے کا امکان ہے تو پھر میں اپنی وتر پڑھتا ہوں تہجد کے بعد. اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی آج گاڑی ڈاواں ڈول ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی آنکھ کھل سکتی ہے، تو خدشہ ہوتا ہے کہ بھئی وتر کہیں چلی نہ جائے، تو پھر جب سونے سے پہلے وتر پڑھ لیتا ہوں تو اس میں بھی معمول ہے ہمیشہ، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں،
اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. تو یہ ہم نے بھی اپنا معمول بنایا ہے اور جس کے بڑے فوائد ہمیں کیا ہوتے ہیں محسوس ہوتے ہیں. تو لہذا اس بنا پر ہم تو اپنی جو اکیلی نماز ہوتی ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں والعصر انا اعطینا چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں, مسنون قراءت کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات, اس کے فوائد دنیاویہ و اخرویہ ایسے ہیں کہ انسان اسے سمجھ تو نہیں سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد محسوس ضرور کرے گا. اسے دنیا میں تو نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد ضرور کیا کرے گا, وہ محسوس کرے گا. لہذا تھوڑی دیر اگر اللہ کے سامنے زیادہ کھڑے ہو جاوے سبح اسم ربی پڑھنے سے کوئی کائنات تیری لوٹ جانے والی نہیں. میں سفر میں بھی رہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاڑی واڑی جانے کا کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں ہے تو سبح اسم ہی پڑھتا ہوں. اگر ایسا لگتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, گاڑی یا فلائٹ کی چھوٹنے کا خطرہ ہے, تو پھر قل یا ایھا الکافرون سے شروع کر قل اعوذ برب الفلق پہ ختم کرتا ہوں. لیکن یہ دو تو چھوڑنا ہی نہیں کبھی, تاکہ اللہ کفر اور شرک سے ہمیشہ کیا کرے انسان کی, بغیر کفر اور شرک سے دنیا سے چلا گیا تو کامیاب ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا بہت مار پڑ بھی گئی تو چلے گا لیکن کفر اور شرک ساتھ میں نہیں جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو. اب وہ تین کے ساتھ اس کو بھی ملا لے آدمی. وہ بھی قال حدثنا موسى بن حزام قال اخبرنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن فروة بن نوفل عن ابيه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. تو عن ابی اسحاق کے بعد اوپر کیا تھا, عن رجل تھا. اس روایت میں ہے عن فروة بن نوفل عن ابیہ, اور وہ اپنے والد نوفل سے روایت کر رہے ہیں. انہو اتا, تو وہ جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا اس روایت. انہو اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی طرح سے وہ بیان کیا جیسا کہ اوپر ذکر کیا. وہذا اصح, اور یہ پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحت کے حامل سند ہے. وروى زهير هذا الحديث عن ابي اسحاق عن فروة بن نوفل عن ابيه, اور زہیر نے بھی اس روایت کو اسی طرح سے ابو اسحاق سے, اور انہوں نے فروہ ابن نوفل اور انہوں نے اپنے والد سے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وهذا اشبه واصح من حدیث شعبہ, اور یہی زیادہ صحیح اور زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے حدیث شعبہ کے مقابلے میں, اس لیے کہ شعبہ میں ایک مبہم راوی آ رہے ہیں عن رجل, اور یہاں پر ابہام نہیں ہے. وقد اضطرب اصحاب ابی اسحاق فی هذا الحدیث, کہا کہ اصحاب ابو اسحاق یہ اس سند کے اندر میں اضطراب کا شکار ہے, تلاميذ ابی اسحاق. وقد روی هذا الحديث من غیر هذا الوجه, اور اس حدیث کو ابو اسحاق کے علاوہ اور بھی بہت سارے طرق سے روایت کیا گیا ہے. قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن ابیہ, کہا اس کو عبد الرحمن ابن نوفل نے اپنے والد سے, نوفل سے بھی روایت کیا ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعبد الرحمن هو اخو فروة بن نوفل, اور وہ فروہ ابن نوفل کے بھائی ہیں. عبد الرحمن بن نوفل, عبد الرحمن بن نوفل فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن نوفل نے عن ابیہ, انہوں نے اپنے والد سے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن هو اخو فروة بن نوفل, کہ عبد الرحمن یہ فروہ ابن نوفل کے بھائی. ایسے کیسے بھائی ہوئے؟ فروہ ابن نوفل بیان کر رہے ہیں نا, تو نوفل کے بھائی کیسے, نوفل کے بیٹے ہوئے. عبد الرحمن بن, اچھا نوفل ہے, ہاں وہ عبد الرحمن هو اخو فروة بن نوفل, اچھا وہ فروہ ابن نوفل کے بھائی. تو گویا کہ ایک تو نوفل روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, فروہ روایت کرتے اپنے والد سے, اور دوسرے ان کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن بھی روایت کرتے اپنے والد سے. تو کہا اس طریقے سے اس روایت میں بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر یہ روایت صحت تک پہنچ جاتی ہے. وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحارب
محاربي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جب تک کہ تنزیل سجدہ اور سورہ تبارک نہیں پڑھتے تھے نہیں سوتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے، کیونکہ عذاب قبر سے خال ہی کوئی بچے گا. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، انتہائی جلیل القدر صحابی. حضور ان کے جنازے میں اپنی انگلیوں پر چل رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فسألنا رسول اللہ، حضور سے ہم نے پوچھا کہ حضور ایسے کیوں چل رہے؟ کہا اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بعض روایتیں میں ہے 70,000 من الملائکۃ قد حضروا، کا 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. جب نماز سے فارغ ہوئے، ان کی تدفین ہوئی، انہیں قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حضور کے چہرے پر غم کے آثار نظر آئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ غم کے آثار چلے گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا کہ جیسے ہی سعد بن معاذ کو قبر میں رکھ کر بند کیا گیا، قبر نے انہیں بھینچ دیا. کس کو؟ سعد بن معاذ، جن کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. فرماتے ہیں کہ قبر نے انہیں بھینچ دیا. میں نے دعا کی کہ اللہ میرے صحابی کے ساتھ ایسا کیوں؟ کہا نہیں. تو اللہ نے میری دعا قبول کی اور ان کو قبر نے چھوڑ دیا. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کو قبر نے اس لیے بھینچ دیا تھا، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ استنجا کرنے کے بعد پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کرتے تھے. پیشاب کے بعد پیشاب سے استنجا کرنے میں وہ احتیاط نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو اس لیے عذاب قبر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب سعد بن معاذ نہیں چھوڑ سکتے تو کون چھوڑے گا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اس عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ سجدہ اور سورہ تبارک، کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی لمبی سورت ہے نہیں، لیکن پڑھنے کا شوق نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو بولتے 4 صفحے کون پڑھے گا، اور موبائل لے کے بیٹھا رہے گا 4 گھنٹے. لیکن 4 صفحے حافظ طالب علم کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 3.5 منٹ. کتنی منٹ لگتی ہے؟ 3.5 سے بھی پڑھے تو 5 منٹ، اطمینان سے پڑھے تو. اور سورہ سجدہ کتنی ہے؟ اس کے بھی 15-17 والی میں 3 صفحے اور 13-17 والی میں 4 صفحے. تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو بھی اتنی دیر لگتی ہے. تو مشکل سے دونوں ملا کر 5 سے 7 منٹ کے اندر آدمی پڑھ سکتا ہے. اس سے جہاں پر آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا وہیں پر آدمی سوء خاتمے سے بھی محفوظ ہوگا، کہ اس کا خاتمہ بھی برا نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو آخر میں قرآن پڑھ کے سوئے. تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہم وفقنا ووفقکم. وهكذا روى الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه نحو حديث ليث. تو اس روایت میں سند کے اعتبار سے اور کس لوگوں نے روایت کی ہے اور کہاں جھول ہے اور کہاں جھول نہیں ہے اس کو اس میں ذکر کیا کہ ثوری نے بھی اس روایت کو لیث کے علاوہ دوسروں سے ذکر کیا ہے، جیسے ابو الزبیر سے اور وہ جابر سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پھر زہیر نے اس حدیث کو ابو الزبیر سے روایت کیا تو قلت له،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، روا زہیر بن هذا الحديث عن ابي الزبير قال قلت له، میں نے ان سے پوچھا سمعته من جابر، کیا آپ نے حضرت جابر سے براہ راست سنا ہے کیا زہیر؟ قال لم اسمعه من جابر، کہا نہیں میں نے جابر سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، انما سمعته من صفوان او ابن صفوان، میں نے صفوان یا ابن صفوان سے سنا، اس لیے کہ زہیر اور جابر کا لقاء ثابت نہیں، اس لیے وہ راوی پوچھ رہے ہیں کیا ڈائریکٹ بیچ میں کوئی ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ ہاں صفوان یہ ابن صفوان کوئی ہے، کہا ایسے ڈائریکٹ پکڑ لیتے تھے، یعنی تلامذہ حدیث شیخ سے لیتے بھی تھے اور پھر شیخ سے برابر شیخ کا امتحان بھی لیتے تھے، یہ ایسے ہی ہوا نا، کیونکہ وہ راوی خود پوچھ رہے ہیں کیا حضرت ڈائریکٹ بیچ میں کوئی ہے کہ نہیں؟ آپ کا لقاء تو جابر سے ہے نہیں، جابر بن عبداللہ سے، اور آپ ڈائریکٹ جابر سے بولے ارے بیچ میں صفوان کوئی ہوں گے، بھول گئے، چلو کوئی بات نہیں، وہ قدرہ کوئی بات کیا نہیں، برابر پوچھ لیا ہوں گے۔ وہ قدرہ و شبابۃ عن مغیرہ ابن مسلم، اور شبابہ نے مغیرہ ابن مسلم سے اور وہ ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں حدیث لیث کی طرح۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي لبابة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل أخبرني محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زيد۔ اب اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھتے تھے۔ اب کہیں گے ٹھیک ہے تبارک چل جاوے، تنزیل چل جاوے، زمر بڑی ہے بابا، تو سورہ زمر کہاں سے چلے گی؟ سورہ 7 کے بعد ہے نا، معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ ارے سورہ زمر کون سے پارے میں ہے؟ تو 23 کے اخیر میں میرے خیال سے 2 رکوع ہیں، 2.5 رکوع ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ادھر 4 رکوع ہیں، تو ٹوٹل ملا کر 6-7 رکوع کی ہے سورہ زمر ہے، مطلب بہت بڑی بھی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں پڑھنا ہے تو آدمی بڑی بول کے چھوڑ دے، اس کو الگ بات ہے، لیکن سنت ہے بہرحال اس کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آدمی روز نہیں پڑھے تو کم سے کم ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھ لے، پھر آہستہ آہستہ اپنی عادت بنائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کون سے پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں نا، سورہ کہف سے پہلے کے بعد میں، تو یہ تھوڑی لمبی ہے، آدھا پارہ، لیکن ان سب کو ملاوے تو ٹوٹل ملا کے 1 پارے سے بھی کم ہوتا ہے۔ سب کو اگر ملا دیا جائے تو مشکل سے 1 پارہ، پورا 1 پارہ تو نہیں ہوگا، تیرے کو نہیں پڑھنا ہو بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن میرے حساب سے 1 پارہ نہیں ہوتا ہے، 1 پارے سے کم ہوتا ہے۔ اور حافظ طالب علم کو 1 پارہ پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 20-25 منٹ لگتے ہیں اگر اچھے سے پڑھے تو بھی، اور اگر سپر ڈوپر فاسٹ پڑھے جیسے ہم لوگ بھی پڑھتے تھے پہلے تو 12-15 منٹ میں ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا پڑھے تو اچھا پڑھنے گا، پڑھے تو اچھا پڑھنے گا، پھر ایسے پڑھنے کا نہیں کہ تو جا میں آیا یا لمن تعلمون، پڑھے تو اچھا پڑھنے، کیونکہ وہ مذاق ہو جاتا ہے، پھر ایسا پڑھنا ہی کسی کام کا نہیں۔ ارے بابا 15 منٹ لے رہا ہے تو 5-7 منٹ زیادہ جائے گی، لیکن ثواب بھی ملے گا، تھوڑا غور و فکر کرے گا تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور سنت بھی زندہ ہوگی، تو بہت سارے فوائد اس میں ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن ابي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعنهم اجمعين، بہت پیارے صحابی ہے، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من 1000 آية، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ مسبحات یعنی وہ صورتیں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے، وہ صورتیں جو سبحہ سے کیا ہوتی ہے، وہ ساری صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ یہ صورتیں بھی بڑی بڑی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے، تو وہ ساری صورتیں پڑھ کر آپ کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے۔ اور حضور فرماتے تھے، آگے کی بات عجیب ہے، اگر آدمی اس کو پڑھ دے تو اس کے لیے پڑھنا آسان ہے، فیہا آیۃ خیر من 1000 آیۃ،
کہا اس کی ایک آیت 1000 آیت سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی سبح اسم سے جو بھی شروع ہو رہی ہے، کہا اس کی ایک ایک آیت 1000 آیت سے زیادہ کیا ہے، بہتر ہے. یعنی اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا کیا ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اس کے فضائل کو بیان کیا. اب آدمی کاغذ پر لکھ لے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کل پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک پڑھتے تھے، آپ سورہ زمر پڑھتے تھے، آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھتے تھے. ایک کاغذ پر کہ بھئی یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ ڈائری میں لکھ لے اپنی. اور آدمی آج پہلے دن پڑھا ہے، کم سے کم آج تو پڑھے. پھر آئندہ کل پوچھتا ہوں میں کس نے پڑھا، جو پڑھے وہ بولنے کا، نہیں پڑھے جھوٹ نہیں بولنے کا. کرے گا وہ بھی نیم چڑھا ایسا نہیں کرنے کا. پڑھے تو ہاں بولنے کا، نہیں پڑھا تو نہیں بولنے کا. تو میں بھی بتاؤں گا میں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، پڑھا ہوگا تو بتاؤں گا، نہیں پڑھا تو نہ بول لوں گا. ویسے معمول تو ہے کہ کوشش تو ہوتی ہے کہ پڑھنے کی، لیکن ایسا نہیں بول سکتا ہوں کہ ہمیشہ، لیکن الحمدللہ اکثر ہوتا ہے. تو آپ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، تاکہ پڑھانے والا بھی اس پر عمل کرے اور پڑھنے والا بھی اس پر کیا کرے، عمل کرے. آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. کوئی اپنے وی آئی پی ہے نہیں، ایک ہی صف میں کھڑا ہو گیا محمود ہو گیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.